لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مخصوص عمل کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیا کرنا چاہیے آپ نے یہ بھی سن لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی کثرت کرنا چاہیے، تلاوت قرآن مقدس کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھو اور ان دنوں میں دعا، استغفار اور صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، دعائیں زیادہ کیا کرو، استغفار زیادہ کیا کرو۔ اب ان تینوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ دعا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نماز میں بھی سستی اور دعا میں بھی سستی، اور دعا کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بس لاپرواہی سے، بس کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہوں کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے یہاں دعا نام کی چیز ہی نہیں، ادھر سلام پھیرے ادھر بھاگ گئے۔ بعض مسجدوں میں آپ دیکھیں گے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد میں نماز ادا کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد بغیر دعا کیے وہ مسجد سے نکلا، اللہ کی رحمت اس بندے کو دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ اللہ سے مانگ لے، دعا کر لے، لیکن جب وہ بندہ دعا کیے بغیر مسجد سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ عز و جل کی جانب سے ندا آتی ہے میرے بندے، اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے۔ دعا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا انسان کی پریشانیوں کے ازالے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لب سے نکلی ہوئی دعا باب اجابت سے اس طرح سے ٹکراتی ہے کہ پلک کے جھپکتے اس کے سارے بگڑے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کے سفر میں میں نے اپنے ساتھیوں کو ایک تھاٹ، ایک مقولہ اپنی طرف سے میں نے پیش کیا۔ میں نے بتایا کہ بزرگوں کا ادب کرو۔ کیا کہا؟ بزرگوں کا ادب کرو، ان کی لگ جائے گی، ان کی بولیے لگ جائے گی نظر یا دعا۔ آپ نے اگر بزرگوں کا ادب کیا نا تو یا ان کی نظر لگ جائے گی یا ان کی دعا لگ جائے گی، اور جب وہ دعا یا نظر دونوں میں سے کوئی چیز لگ جائے گی تو بگڑے ہوئے سارے کام اللہ بنا دے گا، سارے بنا دے گا۔ تو دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اور خاص طور پر بے قراروں کی دعا، مظلوم، بیمار، جو جتنا زیادہ ستایا ہوا ہے اس کی دعا کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بیمار جب دعا کرتا ہے نا
تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی معذرت کے ساتھ کہ دعا کے اندر بھی انسان اپنے مولا سے لو نہیں لگاتا، بس رسمی طور پر بس کیا چلا گیا، ختم۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں دعا کی کثرت کرو، اور اسی طریقے سے استغفار کی کثرت۔ آپ جانتے کتنے طاقتور عمل کا نام ہے استغفار، کتنے طاقتور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے کام کو بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں استغفار کی کثرت کرو، اور فرمایا گیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے صدقے کی کثرت کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، دکھوں کے بادل کو دور کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ خود کو بچاؤ جہنم سے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے، یعنی اگر تم نے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر دیا اس کے عوض میں تم جہنم سے بچ جاؤ گے، اور اگر تمہارے پاس صدقے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اچھی بات کہہ دو کہ اچھی بات کے عوض کے اندر بھی اللہ عز و جل جہنم سے بچا دے گا۔ مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ سب صدقے کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقے کی کئی قسمیں ہیں، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ، یہ ساری چیزیں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ العظیم۔ اب آگے سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھو اور ان دنوں میں دعا استغفار اور صدقہ زیادہ کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خرابی ہے جو ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے محروم رہا، اس شخص کے لیے خرابی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الویل لمن حرم خیر ایام العشر، اس شخص کے لیے خرابی ہے جو ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ پتہ چلا ان برکت والے دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کی برکتوں کے حصول کے لیے روزے بھی رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات، کثرت ذکر اور توبہ و استغفار، ان ساری چیزوں کو لازم پکڑیں۔ ہاں آپ ان روزوں کو فرض کے درجے میں نہ رکھیں، جس کو ثواب کمانا ہے وہ رکھے، نہ رکھنے پر کوئی اسے سزا نہیں ہوگی، یہ باعث فضیلت ہے۔ اللہ طاقت دے تو ضرور ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔